اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے خیر اور عافیت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہمارا آج کا لیسن شروع کرتے ہیں لفظی ترجمہ سورۃ البقرہ آیت 221 سے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم الہمنی رشدی وعائذنی من شر نفسی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ و اور نہ تنکحوا تم نکاح کرو المشرکاتی مشرک عورتوں سے حتیٰ یہاں تک کہ یؤمن وہ ایمان لے آئیں، ولامتن اور البتہ لونڈی مؤمناتن مومن یعنی ایمان والی لونڈی خیرن بہتر ہے من سے مشرکاتن مشرکہ عورت سے، یعنی ایمان والی لونڈی مومن لونڈی مشرکہ عورت سے اچھی ہے۔ ولو اور اگرچہ اعجبتکم وہ اچھی لگے تمہیں، یعنی مشرک عورت تمہیں اچھی بھی لگے تو بھی مومن لونڈی اس سے بہتر ہے۔ ولا اور نہ تنکحوا تم نکاح کر کے دو۔ نکاح کر کے دو اس لیے کہا گیا ہے، یعنی عورت خود تو نکاح کے لیے نہیں پہنچ جاتی، خود تو نکاح نہیں کر سکتی، کوئی اور اس کا کروا سکتا ہے، اس کے ولی اس کے وارث کروا سکتے ہیں، عورت اپنی مرضی سے جا کر نکاح نہیں کر سکتی۔ المشرکین مشرک مردوں کو حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئیں، والعبد اور البتہ غلام مؤمن مومن خیرن بہتر ہے من سے مشرک مرد سے، ولو اور اگرچہ اعجبکم وہ پسند آئے تم کو، یعنی جس طرح مومن عورت کو نکاح کی اجازت نہیں ہے مشرک مرد سے، اور نہ ہی مومن مرد کو مشرک عورت سے نکاح کی اجازت ہے۔ اولئک یہ لوگ یدعون بلاتے ہیں الی النار آگ کی طرف، واللہ اور اللہ یدعو بلاتا ہے الی الجنت جنت کی طرف، والمغفرۃ اور بخشش کی طرف، باذنہ ساتھ اپنے اذن کے، ویبین اور وہ بیان کرتے ہیں آیاتہ آیات اپنی للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون وہ نصیحت پکڑیں، ویسألونک اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن المحیض حیض کے بارے میں۔ حیض سے مراد وہ خون ہے جو مخصوص دنوں میں صفت خاص کے ساتھ بلوغت کے بعد عورت کے رحم سے بہتا ہے۔ کل کہہ دیجئے ہوا وہ اذن نجاست ہے یا تکلیف ہے یا اذیت ہے، فاعتزلوا تو الگ رہو، النساء عورتوں سے فی المحیض حیض میں، ولا اور نہ تقربوہن تم قریب جاؤ ان کے، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں۔ محیض میں کیا کیا عورت کرے؟ وہ نماز ادا نہیں کر سکتی، وہ قرآن پاک کو نہیں چھو سکتی، وہ عربی عبارات یا قرآنی آیات والی کتابوں کو نہیں چھو سکتی، اور وہ جسمانی تعلق نہیں رکھ سکتی مرد سے، یا مرد جسمانی تعلق اس سے نہیں رکھ سکتا حالت حیض میں، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا پھر جب تطہرن وہ پاک ہو جائیں یعنی غسل کر کے پاک ہو جائیں، پاک صاف ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ تو آؤ ان کے پاس، من حیث جہاں سے امرکم حکم دیا ہے تم کو، اللہ نے، یعنی جو اللہ کا حکم فطری حکم ہے اس کے مطابق عورت کے پاس جاؤ۔ ان اللہ بے شک اللہ یحب پسند کرتا ہے یا محبت رکھتا ہے التوابین توبہ کرنے والوں سے، وَيُحِبُّ اور وہ محبت رکھتا ہے المتطہرین پاک رہنے والوں سے۔ نساؤکم عورتیں تمہاری، حرثا کھیتی ہیں، لکم تمہارے لیے، فَأْتُوا تو آؤ، حرثکم
اپنے کھیت میں یا اپنی کھیتی میں، انا جہاں سے یا جس طرح، تم چاہو، وقدموا اور آگے بھیجو، لانفسکم واسطے اپنے نفسوں کے، یعنی بیوی سے تعلق سے نسل بڑھاؤ، آخرت کی فکر کرو، اپنے بچے پیدا کرو اور ان بچوں کو صدقہ جاریہ بناؤ، ان کی اعلیٰ تربیت، نیک تربیت کرو۔ اور ہر سو کھیتی سے مراد یہ ہے کہ کھیت ایک قیمتی اور پسندیدہ چیز ہوتی ہے، زمیندار فخر اور خوشی محسوس کرتے ہیں، اسی طرح عورت مرد کی کھیتی ہے، وہ اس کے پاس آ کر فخر اور خوشی محسوس کرتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انکم بے شک تم، ملاقات کرنے والے ہو اس سے، وبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کو، یعنی کیا خوشخبری ہے؟ اللہ نے دنیا میں تعلق کی اجازت دے کر خوشی کی خبر دی ہے، اور اولاد کی اچھی تربیت سے جنت کی خوشخبری ہے۔ وَلَا اور نہ تجعلوا تم بناؤ اللہ کو عرضتاً نشانہ، ڈھال یا ہدف یا آڑ، لِأَیْمَانِکُم اپنی قسموں کے، ان کے تبرو تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا اور تم تقوی اختیار کرو، وَتُصْلِحُوا اور تم صلح کراؤ، بین الناس لوگوں کے درمیان، واللہ اور اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ لا نہیں، یؤاخذکم اللہ نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ، باللغو ساتھ لغو کے، فی میں، ایمانکم تمہاری قسموں میں، ولیکن اور لیکن، یؤاخذکم مواخذہ کرے گا تمہارا، بما باوجہ اس کے، کسبت کمائی کی، قلوبکم تمہارے دلوں نے، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور مغفرت کرنے والا ہے، حلیم حلم والا ہے اور بردبار ہے۔ اب انہی آیات کا بامحاورہ ترجمہ، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ اور مشرکاتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان لے آئیں، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند ہی آ رہی ہو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ مشرک مردوں سے نکاح نہ کراؤ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک مرد تمہیں پسند آ رہا ہو۔ اولئک یدعون الی النار یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ اور جبکہ اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَکَّرُونَ اور اپنے احکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ لہٰذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت یعنی جمع نہ کرو، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اسی طریقے سے جاؤ جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کریں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو خوب پاک صاف رہیں۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم اور تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، لہٰذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ میاں اور بیوی کا یہ ملاپ صرف لذت حاصل کرنے
کے مقصد سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ نسل انسانی کی بڑھوتری کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ جس طرح ایک کاشتکار اپنی کھیتی میں بیج ڈالتا ہے تو اس کا مقصد پیداوار کا حصول ہوتا ہے، اسی طرح یہ عمل بھی دراصل انسانی نسل باقی رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے اچھے عمل آگے بھیجو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ تم اس سے جا کر ملنے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں اس غرض سے استعمال نہ کرو کہ اس کے ذریعے نیکی اور تقوی کے کاموں اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرنے سے بچ سکو۔ اس کا تشریح کچھ اس طرح ہے کہ بعض مرتبہ انسان کسی وقتی جذبے سے مغلوب ہو کر قسم کھا لیتا ہے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، حالانکہ وہ نیک کام ہوتا ہے۔ مثلاً ایک مرتبہ حضرت مستح سے ایک غلطی ہو گئی تھی تو وہ حضرت صدیق اکبر نے یہ قسم کھا لی تھی کہ آئندہ وہ ان کی مالی مدد نہیں کریں گے۔ یا جیسے روح المعانی میں ایک روایت نقل ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اپنی بہنوئی کے بارے میں قسم کھا لی تھی کہ وہ ان سے بات نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کی بیوی سے ان کی صلح کرائیں گے۔ یہ آیت اسی قسم کی قسم کھانے سے منع کی جا رہی ہے کہ اللہ کا نام غلط مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، اور اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، البتہ جو قسمیں تم نے اپنے دلوں کے ارادے سے کھائی ہوں گی ان پر گرفت کرے گا۔ واللہ غفور حلیم، اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بردبار ہے۔ لغو قسم سے مراد ایک تو وہ قسم ہے جو قسم کھانے کے ارادے سے نہیں بلکہ تکیہ کلام کے طور پر زبان پر آ جائے۔ خاص طور پر عربوں میں اس قسم کا بہت رواج تھا کہ بات بات پر وہ واللہ کہہ دیتے تھے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان ماضی کے کئی واقعے پر قسم کے ارادے سے ہی قسم کھاتا ہے، لیکن اپنے خیال کے مطابق وہ قسم صحیح ہوتی ہے، جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو بات قسم کھا کر کہی گئی تھی وہ حقیقت میں صحیح نہیں تھی۔ ان دونوں طرح کی قسموں کو لغو کہا گیا ہے۔ اس آیت نے بتایا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں، البتہ انسان کو چاہیے کہ وہ قسم کھانے میں احتیاط سے کام لے اور ایسی قسم سے بھی پرہیز کرے، یعنی لا علمی میں کھائی ہوئی قسم سے بھی پرہیز کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔